ماشاءاللہ جڑے بکھرے بکھرے بیٹھے ہوئے نیڑا نیڑا سنو نال ہو قریب ہو سارے یہ جتنے بھائی بیٹھے نال ہو یہ جی محفل ہونی یا جتنے آسان سارے ملی جلی دے بینے ویسے جگہ صحیح ہے عوام زیادہ آئی ادھر پہ ہی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى وتبارك ربنا في شان حبيبه محبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا دے بلند صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. درود و سلام جب پڑھے نا تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے ہر مومن کا رزق انوکھی ادا سے. مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے ہر مومن کا رزق انوکھی ادا سے. اور جب ہم پڑھتے ہیں نا اپنے آقا پہ درود تو رب کعبہ کی قسم جواب در مصطفیٰ سے آتا ہے. شاعر آنا کہ بندہ بے ہوش ہوئے تے اور لگتا ہے جب بندہ بے ہوش ہوئے تے اور لگتا ہے جب بندہ بور ہوئے تے اور لگتا ہے او پوریاں نوے نیکیاں لبنیاں نہیں سبحان اللہ تے کیڑا زور لگنا ہے گجی وجی دا ہو سبحان اللہ. ٹھیک ہے استاذنا رتبہ ہارون ہاشمی صاحب بھی موجود نے لیکن برانچی لا مجمع کدہ نہیں تھے گجی وجی دے کوئی نعرہ انہوں ثبوت دیو پتہ لگا تو جاگنے پہ ہو جے تو ستے ہوئے ہو تو آسان بھئی جانے مڑی تا دعا منگی لنگر کھائی دے جے اصل مقصد یہ ہے گجی وجی دے نعرہ تکبیر نا بندے جڑے وچ نہیں بولنے بولو نہ بول سو تو میں کھڑا کر دے نعرہ مرواسا نعرہ تکبیر جڑا نہ بول سی دے آج کل نوار واجی ٹوریا ہوا آج کل دعائے کنو بھی سننے نے نکیب حضرات جڑے ٹھیک ہے اور بھی معاملات بڑے سننے ہیں اس رہا بلا کوئی سنے اچھی آواز بڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. علی نے ذکر بندہ بزدل ہے نا جتنا ہی بزدل ہے علی نے نام کینی نا تو بندہ بہادر ہوئی جانا پاویں بندہ بزدل ہے لیکن مولا کائنات نے ذکر کری انہوں نے نام کینی تو بندہ بہادر ہوئی جانا میگی تو سانے اندر بہادری نہیں خوشبو کوئی نہیں کچھ ہی وجہ دا ہو نعرہ حیدری. کائنات والے جسے شیر جلی کہتے ہیں جاگو تو ستے ہوئے تسے جگانے نہیں گلہ دو گلہ باسوں اس تو بعد علامہ صاحب موجود ہے خطاب سے ایک گرسن کائنات والے جسے شیر جلی کہتے ہیں کائنات والے جسے شیر جلی کہتے ہیں لہجہ عشق میں اسے ولیوں کا ولی کہتے ہیں اور جسے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر دیکھے ہم اپنے عقیدے میں اسے علی کہتے ہیں نعرہ حیدری. ہن بھی نہ بولے تو اپنے نصیبہ گر رہے ہیں نعرہ حیدری. سبحان اللہ ماشاءاللہ اے جذبے اے جوانی ہیں تو سنی اللہ تعالیٰ سے سارے کی سلامت رکھیں. اللہ اکبر حضرت اتنی ساتھ کر میں یہ نہ ہونا کہ جنہ کی کروں منع کری تھے جو لینے نا کہ مولوی صاحب جتنا مرضی زور لا تو سو نہیں بولنا تو سو چپ چیتے بیٹھے رہا وہ پہمیں چپ چیتا بیٹھا رہا لیکن جنہ کروں تھاپڑ لائی دے پہ جانے جنہ تھاپ لائی دے پہ جانے کہ جو اللہ تا اللہ نے رسول نے ذکر گجی وجی دے کری چھو نعرہ حیدری. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارک کچھ حصہ تلاوت کیا. رب فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا اے ایمان والو نبی علیہ السلام کو جب پکارو تو رائنا نہ کر کے پکارو. رائنا لاطینی زبان میں اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے اس کا چرواہا مطلب ہوتا ہے
یہودی جب آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کچھ منافق آتے تو وہ یہ لفظ کیا کر پکارتے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ان کا معنی وہ لینا مقصود تھا، لیکن رب نے کہا کہ جس لفظ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا شائبہ ہو، رب تعالیٰ اس لفظ کو بدل دیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا راعنا نہ کہو بلکہ کہو وقولوا انظرنا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حال پر نظر کرم کیجئے، ہمارے حال پر نظر کرم کیجئے۔ میں مختصر جی تمہید بانوں گا کہ نبی علیہ السلام کے بے شمار رشتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے چچا تھے، نبی علیہ السلام کی ازواج تھی، نبی علیہ السلام کے داماد تھے، نبی علیہ السلام خود بھی داماد تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی علیہ السلام داماد تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے داماد ہیں۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے داماد ہیں۔ بات صرف ادب مصطفیٰ کی کرنا چاہتا ہوں۔ ادب مصطفیٰ کیا ہے؟ اگر نبی علیہ السلام کے ازواج ہوں، نبی علیہ السلام کے چچا ہوں، نبی علیہ السلام کے داماد کوئی بھی رشتہ ہو، نبی علیہ السلام کو کبھی کسی بھتیجے نے چچا کہہ کے نہیں پکارا، کبھی نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کو کبھی چچا نہیں کہا، بھتیجے نے چچا نہیں کہا، ازواج نے شوہر نہیں کہا، بلکہ دنیا کا کوئی بھی رشتہ تھا نبی علیہ السلام کو کبھی کسی نے نام کے ساتھ نہیں پکارا۔ جب بھی نبی علیہ السلام کو کسی نے پکارا تو کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، جب بھی کہا تو فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ جب بھی پکارا تو اپنے ماں باپ قربان کر کے کہا۔ تو آج کل عام بندہ اٹھنے والا کہے کہ نبی علیہ السلام ہم جیسے ہیں، نبی علیہ السلام ہم جیسے ہیں، وہ بھی بشر ہیں ہم بھی بشر ہیں، یارو بشر تو ہیں، بشر تو ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں فاروق رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی، انگلیاں کاٹ دی۔ آپ تو کائنات کا سب سے حسن جانے والے آدمی ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کبھی کوئی ہاتھ کاٹا ہو، کبھی کسی نے کوئی اپنی انگلی کاٹی ہو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر، اے عمر، رب کعبہ کی قسم، رب تعالیٰ نے مجھ پر 70,000 بشریت کے پردے ڈالے ہیں، اگر ایک پردہ بھی 70,000 بشریت پردوں میں سے اٹھ جاتا تو کائنات کے اندر کسی آنکھ کی طاقت نہیں تھی کہ مجھ محمد کو، کسی آنکھ کی طاقت نہیں تھی کہ مجھ محمد کی ظاہری حقیقت کو کوئی دیکھ سکتا، ایسا حسن تھا۔ لیکن آج کا ملا کہنے والا کہ ادب مصطفیٰ کیا ہے؟ ادب مصطفیٰ پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، 10 سال دروازہ مصطفیٰ پہ آپ نے ڈیوٹی کی، 10 سال آپ نے کشانہ مصطفیٰ پہ ڈیوٹی کی، تو آپ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ہر صحابی تک جب بھی کوئی کشانہ مصطفیٰ پہ آتا تو دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ نہ مارتا بلکہ اپنے ہاتھ کا ناخن مارتا، کہیں میرے مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اپنے ہاتھ کے ساتھ دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے بلکہ اپنے ناخنوں کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹاتے کہ کہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری گستاخی نہ ہو جائے۔ یہ تو مقام تھا ادب مصطفیٰ کا۔ اور مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی نماز عصر قضا ہوئی، نبی علیہ السلام آپ کی جولی میں آرام فرما رہے ہیں، سورج غروب ہو گیا، مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا جو چہرہ والضحیٰ پہ پڑا۔ نبی علیہ السلام نے آنکھ کھولی، پوچھا علی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میری نماز عصر قضا ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا علی قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ مولا کائنات نے کہا ہوگا یا رسول اللہ میں قضا پڑھنا چاہتا تو پڑھ لیتا، لیکن بعد میں دنیا والے باتیں کریں گے، میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے سورج کو اشارہ کیا، 70,000 فرشتہ اس سورج کو واپس لے کر آیا، اور مولا کائنات نے نماز عصر پڑھی۔ نماز عصر پڑھ کے اسی شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ کائنات والے جسے شعر جلی کہتے ہیں، کائنات والے جسے شعر جلی کہتے ہیں،
لہجہ عشق میں اسے ولیوں کا ولی کہتے ہیں، اور جسے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر دیکھے، اور جسے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر دیکھے، ہم اپنے عقیدے میں اسے علی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری کامران سلطانی صاحب اپنی حاضری پیش فرمائے۔